السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ قال رسولنا صلوات ربی وسلامہ علیہ انما الاعمال بالنیات۔ بہت سارے نوجوانوں نے یہ درخواست کی کہ میں ان سے فضائل اعمال کے سلسلے میں کچھ گفتگو کر کے مخاطب ہوں اپنے ویڈیوز میں۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے کوشش کی ہے کہ وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، ایسے کام جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل قرار دیے ہیں، ان کے مختصر ویڈیوز آپ کے گوش گداز کروں۔ مجھے امید ہے آپ حضرات سے کہ آپ کو اگر یہ ویڈیوز پسند آئیں تو آپ اسے سبسکرائب کریں گے اور شیئر کریں گے تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو اور آپ کے لیے بھی۔ حضرت گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری کی پہلی حدیث کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان کسی بھی نیک عمل کو کرتے وقت جیسی نیت اپنے دل و دماغ میں رکھے گا، جیسی سوچ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اسی سوچ اور اسی نیت کے بقدر اسے اجر و ثواب اور بدلے سے نوازے گا۔ ایک حدیث گرامی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے اور ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی صحیح ترغیب و ترہیب میں ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کوئی آدمی جہاد کرتا ہے جس میں اس کے دل میں خلوص بھی ہوتا ہے، للہیت بھی ہوتی ہے، اور شہرت و ناموری اور نام و نمود کا شائبہ بھی ہوتا ہے، تو اس کو اس سے متعلق کیا اجر ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قطعاً نہیں۔ ایسے مجاہد کو جو اپنے دل و دماغ میں خلوص و للہیت کے ساتھ ساتھ نام و نمود اور شہرت و ناموری کا شائبہ رکھے، اسے اجر نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ تعالیٰ مخلص عمل، اس عمل کا بدلہ دیا کرتا ہے، اس عمل کا جزا دیا کرتا ہے، اور اس عمل کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے جس عمل میں اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کے لیے کیے جانے کا جذبہ پایا جاتا ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ تو ہم جو عمل بھی کریں، اس چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، کوشش یہ کریں کہ اس میں ہمارے دل و دماغ میں للہیت ہو، خشوع و خضوع ہو اور خلوص پایا جا رہا ہو، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی ہمارا مقصد ہو، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمارے اس عمل کو پسند کر لے، یہ ہمارے دل و دماغ میں جذبہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث گرامی مجھے یاد آ رہی، جسے محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور صحیح ابن خزیمہ میں وہ حدیث مذکور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک خفی سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، شرک خفی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھتے وقت اس کے ذہن میں جب یہ بات آ جاتی ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اس نماز کو بڑا بنا سنوار کر کے پڑھتا ہے، بہت ہی ٹھہر ٹھہر کر اور اطمینان کے ساتھ تقوی اور پرہیزگاری کی نمائش کے طور پر پڑھنے لگتا ہے، تو یہی شرک خفی ہے، مخفی شرک ہے، جو انسان کے دل میں اور دماغ میں پیدا ہوتا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی نصیحت فرمائی ہے، ہدایت فرمائی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو عمل چھوٹا بڑا کریں، اس میں شرک خفی کا شائبہ تک نہ آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کو شرک خفی سے بچائے، اور کسی بھی عمل کو نام و نمود، شہرت و ناموری اور ریاکاری سے محفوظ کرتے ہوئے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اپنے لیے خلوص و للہیت
اور اپنے لیے خالص عمل اور عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.